لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين مولانا ومقتدانا وحادينا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في كتابه المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق ثم الحق بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا عليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين صلوات الله اللهم صل على محمد وآل محمد. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم سبط احمد ابن حسین احمد، مرحومہ زکیہ خاتون بنت حسن احمد، مرحوم باقر رضوی ابن مصطفیٰ علی کی بقول ارسال کریں. صلوات رحمۃ اللہ. میں نے آپ حضرات کی مقدس بارگاہ میں جس آیت کو اپنا سرنامہ سخن قرار دیا، کائنات کا خالق اور عزتوں کا مالک، اس آیت میں وجود امام اور ذمہ داری امام کا تذکرہ کر رہا ہے. ارشاد ہوا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، کہ وہ لوگ جنہیں ہم نے امام بنایا اور جن کے سروں پر تاج امامت کو رکھا، يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، وہ ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں اور صبح قیامت تک ہدایت کرتے رہیں گے. اوحینا علیہم فعل الخیرات، ہمارا اور ان کا وحی کا رابطہ ہے، ہم ان پر وحی کرتے رہتے ہیں کہ وہ جب بھی کرے عمل خیر کرے. وإقام الصلاۃ وإیتاء الزکوٰۃ، اور ان لوگوں کی پہچان یہ ہے کہ یہ نماز بھی قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں. وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور ان کی ایک علامت یہ ہے کہ انہوں نے اپنے گزرے ہوئے زمانے میں کبھی غیر خدا کے سامنے اپنی پیشانی کو نہیں جھکایا. انہوں نے جب بھی عبادت کی، ہماری عبادت کی، انہوں نے اپنی پیشانی کو شرمندہ سجدہ کیا ہی نہیں، مگر یہ کہ ہماری بارگاہ میں. آیت میں جو حکم اور جس ذمہ داری کا تذکرہ کیا گیا وہ ذمہ داری ہدایت ہے. اللہ نے جتنے بھی لوگوں کو منتخب کیا ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ لوگوں کی ہدایت کر سکے، لوگوں کو مکارم اخلاق کی دعوت دے سکے، لوگوں کو بتا سکے کہ کیا حق ہے اور کیا باطل ہے، تاکہ وہ اس چلتی پھرتی دنیا میں اس بات کا امتیاز پیدا کر سکے کہ دیکھو کون وہ ہے
کہ جو صراط مستقیم پر ہے اور کون وہ ہے کہ جن کا صراط مستقیم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یعنی اللہ نے جتنے بھی آئمہ، نبی، رسول، جتنوں کو بھی منتخب کیا، سب کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ لوگوں کی ہدایت کریں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کی نظر میں انسانوں کی کیا قدر و منزلت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ حوضے میں ہیں، نجف اشرف میں ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی طالب علم ہمارا چہیتا ہو اور ہمارا پسندیدہ ہو تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کی ہدایت کسی اچھے استاد کی طرف کی جائے، تاکہ اچھے استاد سے وہ اچھی طریقے سے درس پڑھ سکے، تدریس ہو سکے، علم حاصل کر سکے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اس طالب علم سے محبت کرتے ہیں، اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کے لیے اچھی چیزوں کا انتخاب کریں، اچھے اساتذہ کا انتخاب کریں اور اچھے دروس کا انتخاب کریں، کتابوں کی طرف ہدایت کریں، تاکہ وہ اپنے اس مقصد میں کامیاب ہو سکے۔ یہ ہے محبت کا تقاضا۔ لیکن اگر کوئی دعوی محبت بھی کرے اور اپنے طالب علم کو کتابوں کے بجائے کسی اور چیزوں کی طرف ہدایت کرے تو یہ دعوی محبت جھوٹا ہے، سچا نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ محبوب، چاہنے والا اپنے محبوب کو ان چیزوں کی طرف ہدایت کرتا ہے جو اس کے لیے فائدہ مند ہے۔ فائدے کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک فائدہ وہ ہے جو فی الحال فائدہ ہو رہا ہے، ایک فائدہ وہ ہے کہ جس کا تعلق مستقبل سے ہوتا ہے۔ پھر فائدہ ایک مادی ہوتا ہے، ایک معنوی ہوتا ہے۔ مادی فائدہ وہ ہے کہ جو کچھ لمحے کے لیے آپ کے پاس آیا اور آ کر چلا گیا، یہ ہے مادی فائدہ۔ معنوی فائدہ یہ ہے کہ جب آپ کو وہ فائدہ مل گیا تو وہ آپ کے ساتھ چلے گا، وہ زندگی بھر آپ کے ساتھ رہے گا، وہ آپ کو حق و باطل کی تمیز پیدا کرنے کی صلاحیت عطا کرے گا، وہ آپ کو صراط مستقیم تک لے جائے گا، وہ آپ کو اچھے راستے تک لے جائے گا، اور آپ کو ایسا بنا دے گا کہ کوئی کھڑا ہو کر آپ کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس نے جو کیا وہ غلط تھا۔ تو ذمہ داری محبت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان جسے چاہتا ہے اسے اچھے مشورے دیتا ہے، اچھی چیزوں کی طرف اسے لے کر جاتا ہے، اور جو جتنی محبت کرتا ہے اتنا اچھا انتظام کرتا ہے۔ اللہ کو کتنی محبت ہے اپنے بندوں سے کہ اس نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے سب سے پہلے نبوت کو چنا۔ توجہ ہے نا آپ لوگوں کی؟ یہ ہے محبت کی پہلی منزل کہ اس نے سب سے پہلے نبیوں کو چنا، اور جب نبی ہدایت کر چکے، اللہ نے دیکھا کہ میرے بندوں کو اور ہدایت کی ضرورت ہے، تو اس نے نبیوں کے بعد اماموں کا انتخاب کیا تاکہ لوگوں کی ہدایت ہو سکے۔ اور پھر رسالتوں کا، یعنی اتنی محبت کہ ہر قدم پر، ہر کام پر، ہر لحظہ اور ہر ساتھ اللہ کی نظر اپنے بندوں کی طرف ہے تاکہ ان کی ہدایت ہو سکے۔ نبیوں کو بھیجا، اماموں کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا، کیوں؟ تاکہ ہدایت ہو سکے، نہیں تو کہ اس کے اوپر واجب نہیں تھا کہ وہ بندوں کے لیے ہدایت کے لیے نبیوں کو بھیجتا، اس کی یہ ذمہ داری نہیں تھی کہ وہ تمہاری ہدایت کے لیے انتظام کرتا۔ یہ اس کا لطف ہے، اور قاعدہ لطف یہ ہے کہ جب محبت کا دعویٰ ہے تو محبوب کی ضروریات کا بھی انتظام کیا جائے۔ توجہ ہے نا آپ لوگوں کی؟ تو وہ اللہ جب انسان کو اس دنیا میں بغیر ہدایت کے نہیں چھوڑتا تو وہ اللہ کسی انسان کو بغیر رزق کے کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ صلوات پڑھے محمد آل محمد پر۔ یہ اپنا طریقہ ہے کہ کون کس طریقے سے رزق حاصل کرتا ہے۔ رزق مقدر میں لکھ دیا گیا ہے، نہج بلاغہ میں موجود ہے کہ رزق کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ رزق کہ جو تم کو ملنا ہے چاہے کچھ نہ کرو، اور ایک وہ رزق کہ جس کے لیے تمہیں صحیح کرنی پڑے گی لیکن صحیح حلال ہو، حرام نہ ہو۔ توجہ ہے آپ لوگوں کی؟ آپ کو ملے گا، وہ آپ کا نظریہ ہے کہ آپ اسے کس طریقے سے حاصل کرتے ہیں۔ آپ کو کسی نے $100 دیا تو یہ نہ سمجھو کہ اس نے آپ پر کوئی احسان کیا ہے، وہ $100 آپ کے مقدر میں تھا، یہ آپ کا طریقہ ہے کہ اس نے آپ کو دیا کیسے، آپ نے کیسے حاصل کیا، اسے حلال طریقے سے حاصل کیا یا حرام طریقے سے حاصل کیا، یہ آپ کا ذمہ داری۔ آپ دیکھیں تاریخ میں واقعہ ہے کہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ایک شخص سے
مولا نے اس کو دروازے پر دیکھا، حالانکہ میں ابھی اپنے موضوع پر آیا نہیں، انشاءاللہ آگے بڑھوں گا، یہ تو فی الوقت باتیں آ گئی ہیں تو میں ذکر کرتے چلا ہوں۔ امام نے دیکھا کہ ایک شخص مسجد کے دروازے پر کھڑا ہے، امام نے یہ قصد کیا کہ میں اس کو اتنے درہم آ کر مسجد سے دوں گا، توجہ نا آپ لوگوں کی، اتنے درہم میں آ کر دوں گا، یہ سوچ کر امام مسجد میں گئے۔ اب اس نے دیکھا امام تو چلے گئے، گھوڑے کی زین کو اٹھایا، بیچ دیا، چلا گیا۔ اب جب چلا گیا امام مسجد سے باہر نکلے، نکلنے کے بعد دیکھا کہ جو گھوڑے کے اوپر زین رکھی ہوئی تھی وہ غائب ہے۔ تو لوگوں نے پوچھا مولا یہ کیا ہوا؟ کہا اپنا اپنا مقدر ہے، میں نے پہلے سے ہی ارادہ بنا رکھا تھا کہ یہ زین کو اس کو دے دوں گا، لیکن یہ اس کا مقدر تھا، جو اسے حلال طریقے سے ملنا تھا وہ اس نے حرام طریقے سے ملنا تھا۔ صلوات پڑھیے محمد آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بھائی، خدا سلام۔ یہ اس نے حرام طریقے سے حاصل کر لیا، جبکہ میں اس کو یہ دینے والا تھا، یہ اس کے مقدر میں تھا، یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ یہ اس کو دوں گا، یہ اس کی ملکیت ہے۔ تو یہ ہے انسان کی فکر، جو چیز اسے حلال طریقے سے ملنی تھی اس نے وہ حرام طریقے سے حاصل کر لیا۔ تو یہ انسان کا اپنا مقدر ہے، اور اس چیزوں کا تعلق انسان کے نیات کے ساتھ ہوتا ہے۔ جیسی نیت ہوتی ہے ویسا عمل ہوتا ہے، آپ جیسی نیت کریں گے ویسا آپ کا عمل ہوتا چلا جائے گا۔ صلوات پڑھو محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ انسانیت کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے، بس آخری جملہ اور اس کے بعد انشاءاللہ اپنے موضوع لا۔ سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ خود اپنے نفس میں مطمئن ہو۔ سب سے بڑی ذمہ داری اور سب سے بڑی اہمیت اس بات کی ہے کہ انسان خود مطمئن ہو۔ یہ نہ دیکھو کہ لوگ کس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، لوگوں نے اماموں کو نہیں چھوڑا، لوگوں نے نبیوں کو نہیں چھوڑا، لوگ کیا کہہ رہے ہیں اس سے مطلب نہیں ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں خود مطمئن ہوں، اور اگر انسان خود مطمئن ہے تو اس کی راتوں کی نیند غائب نہیں ہوتی، وہ آرام سے بستر پر سوتا ہے۔ راتوں کی نیند اس کی غائب ہوتی ہے جو اپنے نفس میں مطمئن نہیں ہوتا۔ سب سے بڑی سب سے اہم چیز یہ ہے کہ انسان اپنے نفس میں مطمئن ہو۔ نہیں تو یہ تو سماج ہے، آپ اچھے سے کپڑے پہن لو، لوگ کہیں گے کہیں سے مار دیے ہیں۔ آپ اچھی سی گاڑی خرید لو، یہ نہیں دیکھیں گے کہ اس کے گھر کے حالات کیسے ہیں، یہ گھر سے ہی پیسہ منگا سکتا ہے کہ نہیں منگا سکتا، فوراً سوچ لیں گے کسی کارنر سے اتار لیں گے، جیسے نجف کا ماحول بھی ہے۔ یہ ہوتا ہے۔ اہم چیز یہ کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں اس سے مطلب نہیں، مطلب یہ کہ ہم کتنے مطمئن ہیں۔ آیا میدان محشر میں ہم یک و تنہا تو نہیں ہوں گے، کیا ہمارا کوئی گریبان تو نہیں پکڑے گا؟ انسان خود مطمئن ہے تو پھر اسے گولیاں کھانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اطمینان سے رات میں سوتا ہے اور صلوات پڑھے اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو یہ محبت کا تقاضا ہے کہ اللہ نے اپنے بندوں کے لیے ہدایت کا انتظام کیا، جبکہ اس کا پر واجب نہیں تھا کہ وہ لوگوں کے لیے نبیوں کو منتخب کرے۔ یہ اس کا لطف ہے، اور تقاضا لطف یہ ہے کہ اپنے محبوب کی ضروریات کو پورا کیا جائے۔ ہدایت کے لیے نبیوں کو بھیجا۔ تاریخ میں سلسلہ ہدایت آدم سے شروع ہوا، کائنات میں جو فرد اول ہے وہی ہادی بن کے آیا۔ کیوں؟ تاکہ کوئی یہ اشکال نہ کر سکے کہ ایک زمانہ وہ تھا کہ جب ہادی نہیں تھا۔ نہیں، جب ہدایت لینے والے نہیں تھے تب بھی ہادی تھا، اور جب ہدایت لینے والے ہیں تب بھی ہادی ہے۔ یہ دنیا کبھی ہادی سے خالی نہیں رہ سکتی۔ پھر یہ سلسلہ آگے بڑھا، اور بڑھتے بڑھتے نبوت کی آخری کڑی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد تک سلسلہ آ پہنچا۔ کس لیے؟ لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ ہدایتیں ہو رہی تھی، لوگ ہدایت قبول کر رہے تھے، لیکن اب تک ہدایت کا ماحول، ہدایت کا درجہ اس مقام تک نہیں آیا تھا کہ جہاں آ کر اللہ یہ کہہ سکے الیوم اکملت لکم دینکم ولی دین۔ یہ منزل باقی تھی، ابھی دین کامل نہیں ہوا تھا، ابھی دین تمام نہیں ہوا تھا۔ اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا، کہاں بھیجا؟ کہاں؟ عرب میں بھیجا۔ کون سا عرب؟ وہ عرب جہاں پر کہیں نقوت کے چراغ روشن ہے، کہیں پر تکبر کے چراغ روشن ہے، کہیں پر غرور کے چراغ روشن ہے، کہیں پر کفر و نفاق کے چراغ روشن ہے، کہیں پر زندہ لڑکیوں کو درگور کرنے کے چراغ روشن ہے، کہیں پر تھوڑے سے پانی کے لیے سالوں جنگیں چلتی ہے۔
ایسے گھٹا تو ماحول میں کہ جہاں ہر طرف کفر و نفاق کا نعرہ ہے، جہاں ہر طرف بہبودی ہے، جہاں ہر طرف تکبر ہے، جہاں ہر طرف فساد ہے، جہاں ہر طرف جھگڑا ہے، جہاں لوگوں کو لوگ نہیں سمجھتے، باپ بیٹی کو نہیں جانتا، بیٹی باپ کی منزلت کو نہیں جانتی، بیٹا باپ کی محبت کو نہیں جانتا، ایسے ماحول میں اللہ نے اپنے نبی کو اتارا، اور اتارنے کے بعد ذمہ داری کیا دی؟ یہدون، لوگوں کی ہدایت کرو، لوگوں کو مکارم اخلاق کی دعوت دو، لوگوں کو حق و باطل کی تمیز سکھاؤ، لوگوں کو بتاؤ کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ ایسے ماحول میں نبی کو اتارا، اور اتارنے کے بعد کیا کہا؟ اے میرے محمد، اے میرے مزمل، اے میرے طٰہٰ، اے میرے یاسین، تو میرا محبوب نبی ہے، تو میرا چہیدہ نبی ہے، تو میرا سب سے پسندیدہ نبی ہے۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کر کہوں گا، پڑھنے والے، تقاضۂ محبت تو یہ ہے کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کے لیے راستے ہموار کرتا ہے، اس کے لیے زمین کو سازگار بناتا ہے، اسے ایسے مقام پر بھیجتا ہے کہ جہاں پر اس کو دشواریاں نہ ہو، جہاں پر اس کو پریشانیاں نہ ہو۔ یہ کیسی محبت ہے؟ ایک طرف محبت کا دعویٰ، اور دوسری طرف بھیجا بھی تو ایسے مجمع میں کہ جہاں پر نہ محبت ہے، نہ الفت ہے، نہ عزت ہے، نہ معرفت ہے، ہر طرف نفاق ہی نفاق۔ ایسے ماحول میں اپنے محبوب نبی کو بھیجا کیوں؟ کہا دیکھو ہمارا کوئی بھی کام بغیر مصلحت کے نہیں ہوتا، ہمارے ہر کام میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے۔ کہ اس میں کون سی مصلحت ہے؟ بھئی ایک مثال، اس کے بعد انشاءاللہ آگے بڑھ جاؤں گا۔ مولانا جاوید صاحب نے مجھ سے کہا کہ بلا مجلس پڑھیے گا، میں نے کہا ٹھیک ہے پڑھ دوں گا۔ یہ سوچ کر ممبر پر آئے، مدرسے امام حسین میں تشریف لائے، اور لانے کے بعد ممبر پر جیسے ہی گیا، نوز باللہ ایسا نہیں ہے مثال، اور مثال برائے مثال ہے، حقیقت ایسی نہیں ہے۔ جب میں ممبر پر گیا تو میں نے دیکھا کہ جو سامنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ لوگ تو ہے لیکن صرف نام کے لوگ ہیں۔ توجہ ہے نا آپ لوگوں کی؟ جب میں نے دیکھا تو ان کا عالم یہ ہے، کسی کے ہاتھ میں پتھر ہے، کسی کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، عجیب کیفیت سے میری طرف دیکھ رہے ہیں۔ میں نے جب مجمع کو دیکھا، چھوٹا سا خطیب پہلی بار ممبر پہ آیا، میں نے کہا بھائی کیا اس مجمع میں اس پڑھنا ہے؟ کہاں قبلہ اسی مجمع میں پڑھنا ہے۔ میں نے کہا اس مجمع میں اور مجلس کا ہوا کیا ہے؟ کہا دیکھ نہیں رہے ہو؟ محسوس یہ دیتا ہے کہ اگر میں نے زبان کھولی تو سر پر پتھر آ لگے گا، میں نے زبان کھولی تو سر سے ڈنڈا ٹکرا جائے گا، میں اس مجمع میں کیسے مجلس پڑھ سکتا ہوں؟ تو جاوید صاحب نے کہا قبلہ پڑھے لکھے مجمع سے اپنے الفاظ پر داد لے لینا بڑا آسان ہے، لیکن اپنے انداز خطابت سے جاہلوں کے ہاتھ سے پتھر گروا دینا یہ کمال خطابت ہے۔ اب بھی نہیں سمجھ میں آیا کہ اللہ نے نبی کو عرب میں کیوں بھیجا؟ کہ اگر کسی ایسے ماحول میں بھیج دیتا جہاں کا ماحول اچھا تھا تو لوگ کہہ دیتے کہ نبی کا کوئی کمال نہیں، لوگ پڑھے لکھے تھے، سمجھدار تھے، سمجھا دیا، لیکن اللہ نے نبی کو ایسے ماحول میں بھیجا جہاں پاگلوں کا مجمع تھا۔ نبی نے ایسے ماحول میں کہ جہاں پر لڑکیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا وہیں پر سیدہ کا احترام کر کے بتایا یہ کمال نبوت ہے۔ صلوات پڑھے محمد علی محمد۔ یہ کمال نبوت ہے کہ جہاں لڑکیوں کو زندہ درگور کیا جائے وہاں پر لڑکیوں کا احترام کر کے بتایا کہ اسے نبوت کہا جاتا ہے۔ یہ ہے نبی، یہ ہے محمد کہ جسے ایسے ماحول میں بھیجا گیا۔ اور کتنا بڑا مقابلہ، جاہلوں کا مقابلہ۔ اور جب بھیجا تو کیسے بھیجا؟ کہا وَقَسَّمُوا بِذَلِكَ النُّورَ بِنِصْفِهِ، کہ جب ہم نے اس نور کو بنایا تو اس نور کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا، ایک کو علی بنایا اور ایک کو محمد بنایا۔ میں نے کہا پاننے والے عجیب محبت کا دعویٰ بھی ہے، اور اتنا بڑا مقابلہ، جاہلوں کا مقابلہ، عرب کا مقابلہ۔ اگر یہ نور ایک رہتا تو زیادہ طاقت رہتی، زیادہ پاور رہتی، مقابلہ اچھے سے ہو سکتا تھا۔ یہ دو میں کیوں تقسیم کر دیا؟ طاقتیں کم ہو گئی، طاقتیں بچ گئی۔ کہا تمہیں نہیں پتا جب تاریخی زیادہ ہو، جب اندھیرا زیادہ ہو تو پھر ایک نور سے کام نہیں چلتا،
بلکہ دو نوروں کی ضرورت پڑتی ہے۔ کا مطلب کیا ہے؟ کہا دیکھو جب گلیوں میں اندھیرا ہو اور اندھیرا اتنا ہو کہ کچھ نظر نہ آئے تو انسان آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا۔ میں کہوں گا کیوں نہیں دیکھ سکتا؟ بھئی اللہ نے آنکھیں دی ہے، نور دیا ہے، کیوں نہیں دیکھ سکتا؟ کہا قبلہ جب اندھیرا زیادہ ہو تو ایک نور سے کام نہیں چلتا بلکہ دو نوروں کی ضرورت پڑتی ہے جو راستے کی تیرگی کو مٹاتا چلا جائے۔ کہا اسی لیے ہم نے اس نور کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا، ایک کو علی بنایا، ایک کو محمد بنایا۔ کیوں؟ کیونکہ میرا محمد مکارم اخلاق کی دعوت دینے کے لیے آیا، میرا محمد لوگوں کو اسلام دینے کے لیے آیا، میرا محمد کافروں کے سینے کو چاک کر کے اس میں اسلام سمو دے گا، میرا محمد قدموں پر چلے گا، دعائیں دے گا، میرا محمد پتھر کھائے گا، دعائیں دے گا۔ لیکن میں نے دیکھا کہ صرف اخلاق سے اسلام کو نہیں پہنچایا جا سکتا۔ ہم نے کہا ہم ایک کو مکارم اخلاق کی دعوت دینے کے لیے بھیجیں گے، ایک کو صاحب اخلاق بنائیں گے اور ایک کو صاحب ذوالفقار بنائیں گے۔ سبحان اللہ۔ صلوات پڑھے محمد آل محمد۔ ایک کو یا علی، ایک کو صاحب ذوالفقار بنائیں گے، ایک کو صاحب ذوالفقار بنائیں گے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اگر نبی کی نرمی سے کام نہ چلا تو علی کی تلوار بھی موجود ہے، علی کی تلوار بھی موجود ہے۔ کیسی تلوار؟ ایسی تلوار کہ جو نسلوں کو دیکھ دیکھ کے چلتی ہو۔ توجہ ہے نا آپ لوگوں کی؟ جو نسلوں کو دیکھ دیکھ کے، یہ نہ سوچیں گے کب ختم ہوگی، جلدی ختم کرنے والا انشاءاللہ۔ صلوات پڑھیں محمد آل محمد۔ محمد و آل محمد۔ جو نسلوں کو دیکھ دیکھ کر چلتی ہو۔ اور ایسی تلوار جناب مقداد سے روایت ہے، جناب مقداد کہتے ہیں کہ جنگ احد میں، جنگ خندق میں جب علی نے تلوار چلانا شروع کی تو تقریباً 14 قبیلے تھے جو علی سے بچ کر بھاگ رہے تھے، اور تاریخ کا اتفاق یہ ہے کہ میں نے دیکھا کہ 14 قبیلوں میں سے ہر قبیلے کی ایک ہی آواز تھی، ما من قتیل الا وقال قتلنی علی، ما من جریح الا وقال جرحنی علی، ما من منہدم الا وقال انہدمنی علی۔ ہر بھاگنے والا کہہ رہا تھا آج مجھے کسی نے قتل نہیں کیا، علی نے قتل کیا، آج مجھے کسی نے نہیں مارا، علی نے مارا، آج مجھے کسی نے نہیں گرایا، علی نے گرایا۔ میں بھاگتے ہو کو دیکھ رہا تھا، جب میں نے بھاگنے والوں کو دیکھا تو میری نظر علی کی طرف گئی، جب میں نے علی کو دیکھا تو دیکھا علی واقف علی سفیر الخندق کہ علی خندق کے کنارے پر کھڑے ہیں۔ میں قریب گیا اور جانے کے بعد میں نے ہاتھوں کو جوڑا اور جوڑنے کے بعد کہا یا علی لوگ بھاگ رہے ہیں، یا علی تلوار اٹھائیے، یا علی فتح قریب ہے، یا علی ہم جیتنے والے ہیں، آپ لوگوں کو قتل کر دیجئے۔ کم مقدار کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ جملے مولا متقیان کے سامنے کہے تو ایک مرتبہ علی مسکرائے اور مسکرانے کے بعد کہا من کان کریم الاخلاق لا یعاقب من حذر۔ کیا مقدار تم نہیں جانتے جو اچھے اخلاق کا مالک ہوتا ہے وہ کبھی بھاگنے والوں کا پیچھا نہیں کرتا۔ صلوات پڑھیں محمد علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ نعرہ حیدری، یا علی، یا علی، محمد و آل محمد۔ محمد و آل محمد۔ جو اچھے اخلاق کا مالک ہوتا ہے وہ کبھی بھاگنے والوں کا پیچھا نہیں کرتا۔ علی نور نبی کا نام ہے، وَقَسَّمُوا بِذَلِكَ النُّورَ بِنِصْفَيْنِ۔ اللہ نے اس نور کو دو حصوں میں تقسیم کیا، ایک کو علی بنایا، ایک کو محمد بنایا۔ کسی نے مولا سے پوچھا مولا مجھے اپنی کچھ فضیلتیں بتائیے، تو جناب لوگوں کی بس آخری اور اس کے بعد آپ کے ذہن میں کہا مولا کچھ مجھے اپنی فضیلتیں بتائیے۔ کہا کیا جاننا چاہتے ہو؟ کہا مولا جو آپ بتانا چاہیں، میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کی فضیلت آپ کی زبان سے سنوں، میں آپ کی فضیلت آپ کی زبان سے سنوں۔ مولا نے کہا یہ بتاؤ خندق سننا چاہتے ہو، خیبر سننا چاہتے ہو، کیا سننا چاہتے ہو؟ کہا مولا یہ سب تو میں بھی جانتا ہوں، کچھ چیزوں میں ساتھ تھا، میں بھی جانتا ہوں، میں وہ جاننا چاہتا ہوں کہ جو میں نہیں جانتا۔ تو ایک مرتبہ علی نے مسکرا کر کہا یہ بتا دنیا میں آنے سے پہلے کے فضائل سناؤ یا آنے سے کے بعد کے فضائل سناؤ؟ اب سوچنے کی بات ہے، علی جیسا انسان کسی کو اتنی بڑی بات کہے کہ دنیا میں آنے سے پہلے کے واقعات سناؤ یا آنے کے بعد کے واقعات سناؤ، تو ہر انسان چاہے گا بھائی دنیا میں آنے کے بعد تو پتہ چل ہی جائے گا آنے سے پہلے کیا تھا۔
وہ پتا چلے. کہا مولا وہ بتاؤ جو آنے سے پہلے تھا. تو ایک مرتبہ علی نے کہا سنو، جب اللہ نے محمد کے نور کو بنایا، محمد کے نور کو منتقل کیا، وہ نور منتقل ہوتا ہوا صلب عبد المطلب میں پہنچا، اور صلب عبد المطلب سے ثم افتقرنا، پھر اس نور کو الگ الگ کر دیا گیا. توجہ ہے نا، آدھا نور صلب عبداللہ میں پہنچا، آدھا نور صلب ابو طالب میں پہنچا. پھر سامنے والے نے کہا مولا پھر کیا ہوا؟ کہا کننا نتحدث، کہا کہ میرے چچا اور میرے بابا کعبے کی دیوار کے نیچے بیٹھ کر دونوں آپس میں گفتگو کیا کرتے تھے. یہ تحدثان، دونوں گفتگو کیا کرتے تھے. کہا پھر کہا کننا نتحدث من ظہور آبانا، جب میرے بابا اور میرے چچا آپس میں بیٹھ کر گفتگو کیا کرتے تھے تو میرا نور اور محمد کا نور اپنے اپنے باپ کے صلب سے دونوں آپس میں باتیں کیا کرتے تھے. توجہ نہیں کیا آپ لوگوں نے؟ کیا کہا؟ کننا نتحدث من ظہور آبانا، ہم دونوں اپنے باپ کے صلب سے آپس میں گفتگو کیا کرتے تھے. سامنے والے نے پوچھا مولا صلب سے کیا گفتگو کرتے تھے، کیا باتیں کرتے تھے؟ عجیب جملہ کہا امام نے. کہا سنو گے کیا گفتگو کرتے تھے؟ کہا کیا کرتے تھے؟ کہا ہوا یقرأ القرآن حینا انا اسمع انا اقرأ القرآن حینا ہوا یسمع. کہا جب وہ قرآن پڑھا کرتے تھے تو میں سنا کرتا تھا، جب میں قرآن پڑھا کرتا تھا تو نبی سنا کرتے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آواز پڑھیے محمد آل محمد. جب میں قرآن پڑھا کرتا تھا تو نبی سنا کرتے تھے، جب نبی قرآن پڑھا کرتے تھے تو میں سنا کرتا تھا. نقطے اور بھی لگ سکتے ہیں، اگر عوام ہوتی تو میں نقطے لگا سکتا تھا، لیکن آپ کے درمیان نقاط لگانے کی مجھے ضرورت نہیں ہے. تو ہوا یقرأ القرآن حینا انا اسمع انا اقرأ القرآن حینا ہوا یسمع. جب میں قرآن پڑھا کرتا تھا تو وہ سنا کرتے تھے، جب میں قرآن پڑھتا وہ قرآن پڑھتے تھے تو میں سنا کرتا تھا. مطلب کیا ہے؟ کہ ہمارا اور قرآن کا ایسا رابطہ ہے کہ نہ ہم دنیا میں آنے کے بعد قرآن سے الگ ہوئے، نہ ہم دنیا میں آنے سے پہلے قرآن سے الگ تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم نہ دنیا میں آنے سے پہلے قرآن سے الگ تھے، نہ ہم دنیا میں آنے کے بعد قرآن سے الگ ہے. اور اگر شواہد چاہیے تو کربلا میں آ جائیے. حسین کا سر تن سے جدا ہو گیا لیکن نیزے نیزہ پر قرآن کی تلاوت کر کے بتایا ہم کل بھی قرآن کے ساتھ تھے، ہم آج بھی قرآن کے ساتھ ہیں، ہم آج بھی قرآن کے ساتھ ہیں. تاریخ نے لکھا کہ جب امام حسین کا قافلہ مدینے سے کربلا کی طرف چلا تو ام لیلہ کا ایک غلام تھا جو ام لیلہ کے ساتھ شادی میں آیا تھا، امام حسین کے ساتھ رہا کرتا تھا. وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ امام حسین کے لب ہل رہے تھے، امام حسین کے لب ہل رہے تھے. میں نے سوچا کہ امام حسین قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. یہ سوچ کر میں نے اپنے گھوڑے کو تیز کیا اور تیز کرنے کے بعد امام کے گھوڑے کے قریب لے آیا. قریب لانے کے بعد میں اپنے گھوڑے کو امام کے گھوڑے کے ساتھ چلانے لگا. امام نے میری طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا کیوں قریب آئے ہو؟ تو ایک مرتبہ میں نے کہا یا مولا احب ان اسمع القرآن بلسانی، میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میں قرآن آپ کی زبان سے سنوں. توجہ ہے نا آپ لوگوں کی؟ میں اس بات کو پسند کرتا ہوں، میں اس بات کو چاہتا ہوں کہ میں قرآن آپ کی زبان سے سنوں. مجھے محسوس ہوا کہ آپ کے لب ہل رہے تھے کہ آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، لہٰذا میں قریب آ گیا. میں اتنا سننا تھا امام مسکرائے. ایک مرتبہ غلام نے پوچھا مولا مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ کہا غلام اپنا اپنا مقدر ہے، تو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ قرآن میری زبان سے سنے، میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میں قرآن اپنی بیٹی سکینہ کی زبان سے سنوں. ایک مرتبہ سامنے والے نے ہاتھوں کو جوڑ کر کہا مولا آپ کیوں سکینہ کی زبان سے سننا چاہتے ہیں؟ کہا سکینہ ایسے قرآن کی تلاوت کرتی ہے جیسے میری ماں فاطمہ قرآن کی تلاوت کرتی ہے، ایسے قرآن کی تلاوت کرتی ہے. کتنی عزیز تھی سکینہ جناب امام حسین کو، جس کی زبان سے قرآن سننا امام حسین پسند کرتے ہو. آپ اندازہ لگائے کہ کتنی پیاری بیٹی تھی. تاریخ نے لکھا کہ اتنی پیاری بیٹی حسین کی سکینہ تھی. باپ کو بیٹی سے محبت ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہر باپ بیٹی سے محبت کرتا ہے، لیکن اپنا اپنا انداز ہے. تاریخ نے لکھا کہ حسین کو سکینہ سے اتنی محبت تھی کہ حسین رات کی تاریکی میں سکینہ کو اپنے سینے پر سلاتے تھے اور ہمیشہ یہ جملہ کہا کرتے تھے کہ سکینہ ہو بہو میری ماں فاطمہ جیسی ہے. مجھے فاطمہ یاد آ جاتی ہے سکینہ کو دیکھنے کے بعد. لیکن خدا کی قسم یہی بچی کربلا میں اور بعد کربلا اتنے مسائب برداشت کی کہ اگر یہ مسائب
مسائل کسی عام انسان پر گر جائے تو برداشت نہ کر سکے. 4 سال کی بچی ہے, آپ اندازہ لگائے کہ کیسے مسائل ہوں گے کہ کانوں سے خون جاری ہے, رخسار نیلے ہے, کوئی تماچے مارتا ہے, کوئی تازیانے مارتا ہے. تاریخ نے لکھا کہ وہ وقت بھی آ گیا کہ ایک مرتبہ سکینہ سوئی ہوئی تھی, اور جب سوتے سوتے ایک دم سکینہ اچانک اٹھی اور اٹھنے کے بعد ایک جملہ کہا, یا امتی این ابی, پھوپھی اماں میرا بابا کہاں ہے. بس زینب نے جیسے ہی جملہ کہا, سکینہ ارے تمہارا بابا کہاں ہے. سکینہ تمہارا بابا قتل کر دیا گیا. سکینہ تمہارا بابا اس دنیا میں نہیں ہے. سکینہ نے ہاتھوں کو جوڑا اور جوڑ کر ایک جملہ کہا, پھوپھی اماں ارے بابا ابھی آئے تھے, بابا نے مجھے پیار کیا تھا, بابا نے میرے رخساروں کو بوسہ دیا تھا, بابا نے میری پیشانی کو چوما تھا. پھوپھی اماں بابا نے مجھ سے کہا تھا سکینہ پریشان نہ ہو, تم میرے قریب آنے والی ہو. میں یہ سننا تھا. یہ سننے کے بعد سکینہ نے زور زور سے ماتم کرنا شروع کیا, رونا شروع کیا. تاریخ نے لکھا کہ سکینہ کی روتے روتے آواز خاموش ہو گئی. جب آواز خاموش ہوئی, ایک مرتبہ سید سجاد قریب آئے, سکینہ کی ہاتھ کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد ایک جملہ کہا, انا للہ و انا الیہ راجعون. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم امام مظلوم. کیا کہا سید سجاد نے, انا للہ و انا الیہ راجعون, رضن بقضائہ تسلیما لامرہ. سکینہ دنیا سے چلی گئی, ماتم شروع ہوا, بیویوں نے رونا شروع کیا. ایک مرتبہ بیویوں کے رونے کی آواز یزید کے کانوں تک ٹکرائی. یزید نے سپاہی سے پوچھا, ارے یہ کوہرام کیسا ہے, یہ رونے کا عالم کیا ہے, میں اتنا سننا تھا. ایک مرتبہ یزید سے سپاہیوں نے کہا کہ سکینہ نے خان میں اپنے بابا کو دیکھا ہے, وہ اپنے باپ کو یاد کرتے ہوئے رو رہی ہے, میں اتنا سننا تھا. یزید کہتا ہے کہ جاؤ سکینہ کو اس کے باپ کا سر دے دو. سکینہ کے پاس سر آیا, لیکن خدا کی قسم قیامت جب ہو گئی, مجھے پورے مصائب نہیں پڑھنا, بس آخری جملے عزیز ہو. سکینہ دنیا سے چلی گئی, ماتم شروع ہوا, غسل و کفن کا انتظام ہوا. غسالہ نے کہا کیسی بچی ہے, کیا کوئی بیماری تھی. المختصر جب دفن کا انتظام ہوا, تاریخ نے لکھا کہ سید سجاد نے بندھے ہاتھوں سے اپنی بہن کو ہاتھوں میں اٹھایا, اور اٹھانے کے بعد لحد قبر میں اتارا, اور اتارنے کے بعد سید سجاد کبھی اس دیوار میں سر مارتے ہیں, کبھی اس دیوار میں سر مارتے ہیں, اور چیخیں مار مار کر رونا شروع کر دیا. امام باقر قریب آئے اور آنے کے بعد کہا, بابا ارے اتنا تو آپ کربلا میں نہ روئے کہ جب حسین کو شہید کر دیا گیا, اتنا ماتم تو آپ نے اکبر کے جنازے پر نہ کیا کہ جب اکبر کے سینے میں برچھی توڑ دی گئی, اتنا ماتم تو عباس کے شانے کٹنے پر نہ ہوا. آج کیا قیامت ہو گئی جو اتنا ماتم کر رہے ہو. کیا بات ہے, اور جب میں نے سکینہ کو لحد میں اتارا تو سکینہ کے لب ہلے. جب میں نے کان لگا کر سنا تو سکینہ نے کہا, بھیا سجاد ارے میں اتنا جاننا چاہتی ہوں, مجھے اتنا بتا دے کہ شام میں جو قیدی مر جاتا ہے اس کی قبر پر شبر تو نہیں ہے. الہی تجھے واسطہ محمد آل محمد کا ہمارے اس مختصر سے قبول فرما. الہی تجھے واسطہ محمد آل محمد کا ہمیں جو بیمار ہیں ان کے شفا کامل عاجل عطا فرما. الہی تجھے واسطہ محمد آل محمد کا ہمیں جو مقروض ہیں ان کی قرض عطا فرما. الہی تجھے واسطہ محمد آل محمد کا اب زیادہ امتحان نہ لے, امام کے سفر میں تعجیل فرما, ہم کو ان کے عوام سال میں شمار فرما. آخر میں ایک مرتبہ سورہ حمد, 3 مرتبہ سورہ توحید کی قرأت فرما کر صرف احمد ابن حسین احمد, زکیہ خاتون بنت حسن احمد, باقر رضوی ابن مصطفیٰ علی کی روح ایثار کریں. مولانا نصیر صاحب کے بھائی بہت دلیل ہیں, آپ حضرات سے خصوصی دعا کی گزارش ہے. 7 مرتبہ امی یجیب پڑھ دیجیے. ہاں 5 مرتبہ بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم.